السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، یوم عاشورہ کا روزہ، اس کی فضیلت کیا ہے؟ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ اسی طرح یوم عاشورہ کے روزے کی نیت کا طریقہ کیا ہے؟ کتنے روزے رکھنا ہے؟ کیسے رکھنا ہے؟ اسی طرح یوم عاشورہ کی دعا کون سی ہیں؟ اور یوم عاشورہ کے دن کون کون سے اعمال حدیث سے ثابت ہیں؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، غور سے سنیں، اور ہمارے دیگر بھائی بہنوں تک بھی اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یاد رکھیں کہ یوم عاشورہ کے روزے کی بڑی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ ویسے تو سارے محرم الحرام میں روزہ رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں، اس لیے محرم الحرام میں عمومی طور پر روزے رکھنے چاہیے۔ اور اگر کوئی پورے مہینے نہیں رکھ سکتا تو کم از کم یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے، یہ روزہ تو ضرور اسے رکھنا چاہیے کہ اس روزے کے تعلق سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ، اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ 1 سال قبل کے گناہ صغیرہ کو مٹا دیتا ہے، 1 سال کے گناہ صغیرہ کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی ثواب اور فضیلت کی چیز ہے، اس لیے ہمیں اس موقع کو یوں ہی گنوانا نہیں چاہیے۔ پھر یوم عاشورہ کے کتنے روزے رکھنا چاہیے؟ کیا 1 روزہ رکھنا کافی ہے، یا 2 رکھنا ہے، یا 3 رکھنا ہے؟ تو اس سلسلے میں سب سے اچھی بات علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ وہ یہ ہے کہ عاشورہ کے روزے رکھنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، 9، 10 اور 11، یہ تینوں تاریخ کا روزہ رکھنا، یعنی 9 محرم، 10 محرم اور 11 محرم، یہ 3 روزے رکھنا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھنا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ صرف 10ویں تاریخ کا، یعنی صرف یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ اس میں سب سے افضل یہ پہلی صورت ہے، یعنی 3 روزے رکھنا، 9، 10 اور 11۔ اور اس سے کم درجے میں 2 روزے رکھنا، یعنی 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھنا۔ اور تیسرا درجہ اور سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ 1 روزہ رکھنا، یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 ہی روزہ رکھا ہے، یوم عاشورہ کا روزہ۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات صحابہ نے بتلائی کہ اس دن، یعنی یوم عاشورہ کے دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، تو ان کی مشابہت نہ ہو، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا ظاہر کی تھی کہ انشاءاللہ آئندہ سال اگر ہم رہیں تو 2 روزے رکھیں گے، ایک 9 محرم کا بھی اور ایک یوم عاشورہ کا بھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ 10ویں محرم کے ساتھ، یوم عاشورہ کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، یا پھر 10ویں تاریخ کے ساتھ 11ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن علماء نے جو مکروہ کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ آئندہ سال 2 روزے رکھے جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ دوسری قوم اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کا تشابہ اور ان کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھ لے، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ 3 روزے رکھ لے، 9، 10، 11 کا۔ اب اس روزے کی نیت کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ اسے بڑا مسئلہ بنا دیتے ہیں کہ روزے کی نیت کیسے کرے، روزے کی نیت کیسے کرے۔ تو یاد رکھیں کہ جیسے عام نفلی روزے ہوتے ہیں، اسی طرح اس روزے کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے دل میں یہ ارادہ اور یہ نیت کر لی، یہ اللہ میں عاشورہ کا روزہ رکھ رہا ہوں، محرم کے 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ رہا ہوں، یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ تو اسے میرے لیے قبول فرما۔ تو یہ روزے کی نیت کافی ہے، اس کے لیے کوئی الگ سے الفاظ یا کلمات کہنا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ جو نیتیں اور دعائیں چلتی ہیں فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور سوشل میڈیا کے اوپر، یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہوتی، اس لیے جو معتبر چیز ہیں ہم اسی کو فالو کریں، جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہے ہم اسی کو فالو کریں۔ اسی طرح ابھی یوم عاشورہ کے دن آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ بہت سے حضرات کچھ وظائف چلاتے ہیں، کچھ دعائیں چلاتے ہیں کہ یوم عاشورہ کے دن اگر آپ یہ دعا پڑھ لیں گے تو 1 سال آپ کو موت نہیں آئیں گی، اسی طرح یہ دعا پڑھ لیں گے تو رزق میں برکت ہوں گی۔
اور ایک دعا خصوصی طور پر بڑی مشہور ہے جو حضرت علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، تو وہ جو دعا ہیں جس کے پڑھنے کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ شخص یہ دعا پڑھ لے تو وہ 1 سال تک موت سے محفوظ ہو جاتا ہے، تو یہ دعا بھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نیز مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے، موت و حیات یہ اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے، اس لیے اس طرح کا عقیدہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، اس طرح کے وظائف اور دعاؤں سے دور رہیں، اپنی اپنی دعائیں کریں اور اپنی اپنی عبادت کریں۔ اسی طرح یوم عاشوراء کے دن ایک خاص عمل یہ ہیں جو حدیث شریف سے ثابت ہیں، اگرچہ وہ احادیث ضعیف ہیں لیکن چونکہ بہت سی روایات میں یہ بات آئی ہیں اس لیے یہ فضیلت کی چیز ہیں، اگر کوئی اس کا اہتمام کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص بھی یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال پر اسات کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، ہر اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، کپڑے وغیرہ کے اعتبار سے، تو اللہ رب العزت سارے سال پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا کرتے ہیں، تو یہ بھی اچھی چیز ہے۔ اس لیے یوم عاشوراء کو 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں پر اسات کرنا چاہیے، لیکن ایک تہوار کی شکل نہیں بننا چاہیے، جیسا کہ روافض اور شیعہ کرتے ہیں اس طرح تہوار کی شکل نہیں بننا چاہیے، اس لیے کہ یوم عاشوراء یہ کوئی تہوار کا دن نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی ایک فضیلت حدیث میں آئی ہے اور اس دن کے ساتھ بہت سے تاریخی واقعات بھی جڑے ہوئے ہیں، اس لیے اس دن ہم عبادت کریں، روزہ رکھیں، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت کریں اور پورے سال اس کے ذریعے سے اپنے رزق میں برکت پائیں۔ اور سوشل میڈیا کے اوپر رزق میں برکت کے الگ الگ وظیفے چلتے ہیں، ان وظیفوں سے بہتر یہ وظیفہ ہے جو حدیث شریف سے ثابت ہے کہ یوم عاشوراء کو اپنے گھر والوں پر وسعت کریں، خرچ کریں اور پورے سال اپنے رزق میں برکت پائیں۔ تو یہ چیزیں تھیں یوم عاشوراء کے تعلق سے، اسے اپنے ذہن میں رکھیں، خود بھی اسے یاد رکھیں اور دوسروں تک بھی اسے خوب شیئر کریں، دوسروں تک بھی اسے خوب شیئر کیجئے تاکہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ دین کی بات پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔